کیا جابر دے گھروں کھانا کھانا ہے؟ کئی دن ہو گئے نے کھانا ویکھن تے کجا کھانا کھانا تے کجا ویکھیا تک نہیں۔ بڑے خوش ہوئے صحابہ، حضرت جابر پریشان ہوئے تے دوڑ کے گھر آئے۔ توجہ ہے، آؤ نظرہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے میں آپ نے اپنی رفیق حیات نو آ کے فرمایا، آپ نے فرمایا بی بی میں تے حضور نے کن دے اندر رکھیا سی، لیکن حضور نے پورے میدان خندق دے اندر اعلان کر دیتا ہے ان کی بنے گا۔ حضور نے اعلان کر دیتا ہے اُتے 1800 صحابہ کم پہ کر دینے ان کی کیتا جائے گا۔ حضرت جابر دی رفیق حیات دے لبا تے مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا جابر فکر نہ کر، اسی تے چند بندیاں دا کھانا تیار کرنے، اساں تے چند بندیاں نو دعوت دیتی ہے، باقی جنہیں دعوت دیتی ہے وہ آپ ہی کھلائے گا۔ حضرت جابر دی رفیق حیات نے فرمایا، آپ نے فرمایا دوجیاں دی ذمہ داری ساڑی کوئی نہیں، دعوت بھی محمد نے دیتی ہے، کھانا بھی اللہ دا حبیب کھلائے گا۔ میں قربان جاما جس میں اتنی بات ہوندی ہے پئی، حضرت جابر پھر نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے، آپ نے جناب والا بکری دا بچہ پکڑیا، حضرت جابر نے بکری دا بچہ ذبح کیتا، حضرت جابر ذبح کر کے آپ نے اپنی رفیق حیات نو فرمایا میں صبر دی بات کرنا پیا، اگر صبر دا بل سکھنا چاہنے میرے نبی دے صحابہ دی زندگی تے غور کرے آجے۔ حضرت جابر نے بکری دا بچہ ذبح کیتا، آپ نے اپنی رفیق حیات نو فرمایا تو کھانا تیار کر دے، میں حضور دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہوں۔ حضرت جابر پھر آئے نہیں، آپ نے جناب والا حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے خبر دیتی ہے، آپ نے فرمایا اے پیارے آقا کھانا تیار ہو گیا پیا، میرے امام الانبیاء بے ایمان دی چھاتی تے چڑھ کے میں بیٹھا جی۔ عزیزانی گرامی قدر حضور دی محبت باویں کوئی چھوٹا ہوندا سی باویں کوئی بڑا، اندسن سب کو جو لٹ جائے پر مصطفیٰ دی ذات باقی رہ جائے۔ آن حضرت توجہ کر میرے نبی دے غلامہ امام الانبیاء دے غلاموں خندق کھودی جا رہی ہے، حضرت توجہ کرنا میں آخری حدیث بیان کرنے لگا اجازت چاہنا، خندق کھودی جا رہی ہے، امام الانبیاء دے غلام جناب والا ایک خندق دے میدان دے اندر خندق پہ کھود دینے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں پتھر پہ چکدا سا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے غلامہ کے نال کم پہ کر دینے، حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں میں دیکھیا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین تو پتھر چکر واسطے امام الانبیاء نے زمین وال چھکاؤ کیتا، آپ فرماتے ہیں میں دیکھیا میں حیران ہو گیا، امام الانبیاء نے اپنی جناب والا پیٹ اٹھتے دو پتھر بننے ہوئے، صحابہ نے ایک ایک پتھر بنے آئے، زہرا دے باپے نے دو پتھر بننے ہوئے۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں میں جو حضور نو پتھر بنے دیکھیا نا تو میری چیخاں نکل گئیاں، میرے ہاتھ چو پتھر نکل گیا، میں زمین تے سٹیا، میں گھر وال دوڑ لا دیتی۔ توجہ کرنا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں گھر آ گیا، میں اپنی رفیق حیات دے کلوں پوچھیا، آپ فرماتے ہیں میں اکھیا بی بی گھر دے اندر کوئی شے کھان واسطے ہے کہ نہیں، میں امام الانبیاء نو دیکھ کے آیا، آپ دے پیٹ مبارک دے اوپر پتھر بننے ہوئے نے، اج میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا، گھر دے اندر کوئی شے کھان واسطے ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا جابر دی رفیق حیات آپ فرماتے ہیں جابر گھر دے اندر چوہاں ایک کلو آٹا پیا ہو جائے، اور فرمایا گھر دے اندر بکری دا ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، جاؤ کملی والے دی بارگاہ دے اندر جا کے آپ دے کن دے اندر آکھو ایک کملی والے آؤ اج رات تواڈی روٹی حضرت جابر دے گھر ہونی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی رفیق حیات نے اکھیا فرمایا حضور دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، حضور دے کن دے اندر جا کے اکھیا جے آقا اج تواڈا کھانا ساڈے گھر دے اندر کیونکہ دوجیاں نو پتہ نہ چلے، حضور کلے آ جان کے نال چند ایک صحابہ لے کے آن گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر دی خوشی دی انتہا نہ رہی، آپ دوڑ کے آئے نے
امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آکے آپ نے کن دے اندر رکھیا عرض کیتی آقا اج رات نو تساں روٹی ساڈے گھر دے اندر کھانی ہے حضرت جابر نے جس نے دعوت دیتی میرے نبی نے حضرت بلال نو بلایا آپ نے فرمایا بلال جی آمنہ بلال فرمایا بلال ذرا جا پورے میدان خندق کے اندر اعلان کر دے آج دل کھول کے کم کرو راتی روٹی جابر دے گھروں کھانی ہے